الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آج کا یہ مذہبی اور دینی پروگرام اشاعت التوحید و سنہ پیرا کے زیر اہتمام اور زیر انتظام منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی قاری محمد اشرف صاحب جماعت سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور قرآن اور درس قرآن تو ان کی روح کی غذا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ درس قرآن کا انہوں نے قائم کر رکھا ہے۔ اور ان کے گھر والے ان سے خفا رہتے ہیں کہ یہ اپنی تنخواہ بھی درس قرآن میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسے علماء اور لوگ کم ہوتے ہیں۔
اللہ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کی عمر میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اصل خطاب مفصل اور مدلل اور مؤثر وہ میرے بات کریں گے حضرت مولانا عصمت اللہ ملتانی انشاءاللہ۔ آپ جتنے احباب یہاں موجود ہیں آپ یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے کہ اشاعت التوحید کے سٹیج سے ہمیشہ سنایا گیا ہے تو اللہ کا قرآن سنایا گیا ہے یا آمنہ کے لال کا فرمان سنایا گیا؟ ہم پر اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے اس جماعت کے مبلغین پر اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ موضوع کوئی سا ہو، جلسے کا عنوان کوئی سا ہو، وہ اس عنوان میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا، اہل علم اس پر پہنچ جائیں گے۔ سننے والے کسی ذہن سے آئے ہوں تو داعی انہیں توحید پہلے سنائے، یہ حضرت یوسف کی سنت ہے۔ سمجھ گیا ہو نا؟ وہ جو دو آدمی آئے تھے وہ توحید سننے آئے تھے، وہ تو اپنے مطلب کے لیے آئے تھے کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتا، تو نیک ہے، محسن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھانا آنے کا جو وقت ہے اور قریب ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو۔ ورنہ تو جناب 3 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، دنیا کا ہر موضوع بیان ہوتا ہے، اور اگر کوئی مضمون بیان نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی توحید۔ تو ہم پر اللہ کا یہ فضل ہے، ہم پہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ایک تو ہم موضوع میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتے ہیں،
اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی سا موضوع بیان کریں تو ہم سہارا قصوں، کہانیوں، لطیفوں، من گھڑت حدیثوں، موضوع روایتوں کا سہارا ہم نے کبھی نہیں لیا۔ ہر موضوع بیان کرتے ہوئے ہم سہارا اللہ کے قرآن کا لیا کرتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ کا موضوع ہو، عظمت مصطفیٰ تب ہی بیان ہوتی ہے جب من گھڑت حدیثیں سنائی جائیں۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حدیث قدسی ہے جی۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ کہ نبی پاک کہتے ہیں اللہ کہہ رہا، اسے حدیث قدسی بنا دیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاق، جے سونیاں تین نہ بنانا ہوندا تے اساں کوئی شے بھی پیدا نہ کر۔ اور اس کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے قال النبیو، اور مزے کی بات آپ کو سناؤں کہ جن علماء نے اور جن بزرگوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا، آخر میں آ کے لکھا قال ملا علی قاری ھذا حدیث موضوع۔ موضوع کا کیا معنی ہوتا؟ گھڑنتو، گھڑنتو۔ موضوع وضع کی گئی، موضوع کا کیا معنی؟ وضع کی گئی، بنائی گئی، گھڑی گئی۔ آخر میں آپ آ کے لکھتے ہیں ھذا حدیث موضوع، اور شروع میں لکھتے ہیں قال النبی۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بات آج اس سٹیج سے میں نے نہیں کہی۔ آپ کل بھیرے کے بازار میں کہتے ہیں بندیالوی کہہ کے گیا، تو آپ نے مجھ پہ کیا باندھا؟ زور سے بولو، اس کا کتنا گناہ ہے؟ شرک کے بعد نبی پاک نے سب سے بڑا گناہ بہتان قرار دیا ہے، جو بندیالوی پہ باندھا جائے، قاری اشرف صاحب پہ باندھا جائے۔ وہ لوگ قیامت کے لیے اپنا جواب سوچ کے رکھیں جو بہتان آمنہ کے لال پر باندھ رہے ہیں۔ یہ کائنات کسی نبی، ولی، فرشتہ، شخصیت کے لیے نہیں بنی۔ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سب کو یاد ہے، بس میں آیت شروع کروں گا، آپ آگے پڑھنے لگ جائیں گے۔ میں آپ کے متعلق اچھا گمان کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت یاد ہوگی۔ وما خلقت الجن، یہ قرآن نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا قرار دیا ہے؟ لیکن تمہیں قرآن سے کیا سروکار؟ تم موضوع حدیثیں، من گھڑت روایتیں وہ بغل میں لے کے بھاگتے پھرو، سٹیجوں پہ بیان کرتے پھرو۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی۔ یہ تخلیق کا مقصد ہے۔ اور اس کے لیے یہ کائنات بنائی اللہ نے۔ کس کے لیے بنائی؟ توحید کے لیے، توحید کے لیے، اپنی الوہیت پر بطور دلیل، اپنی معبودیت پر، اپنی الوہیت پر، اپنی وحدانیت پر
اللہ نے اس پوری کائنات کو بطور علامت بنایا ہے. اس کائنات کو دیکھو اور میری توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو. اہل علم لوگ ہیں, نوجوان بھی ہیں. یہ جو جہان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس کو عربی میں کہتے ہیں عالم. ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے عالم. لام پر زبر, عالم, لام کے نیچے زیر, عالم. عالم نکلا ہے علم سے اور عالم نکلا ہے علم سے. اے تے تو دسن دی کوئی ضرورت نہیں بھی علم کس کو کہتے ہیں. علم, جھنڈا, جھنڈا, یہ عربی زبان ہے. انہیں نام نہیں رکھ دیتا علم. اس کا کوئی مقصد ہے علم نام رکھنے کا. جھنڈے کا نام کیا؟ عربی اتنی فصیح بلیغ وسعت والی زبان ہے, اللہ دی قسم ہے اردو تے اس دے اگے یتیم ہے. پنجابی پھر کچھ سہارا لے لیندی. پنجابی بات جملے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن عربی جو نام رکھا نا اس کی کوئی وجہ ہے. یہ چاند ہے, چاند. اردو میں چاند, پنجابی چند. اور کوئی نہ ہے تو بولو ختم. اردو ختم, چاند. عربی پہلی کے چاند کو ہلال. آج تو سمجھ آئے گی رویت ہلال کمیٹی. یہ تو آج سمجھ آئی ہوگی. یعنی پہلی کا چاند دیکھنے والی. جنہیں چند ویکھنا انہوں نے 13 نمبر دی اینکا لگی, انہوں نے بھیڑ نظر نہیں آئی. ہلال, ہلال پہلی کا چاند. سبحان اللہ, کیا بات ہے عربی کی. ہلال کو, پہلی کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ہلال کا معنی ہوتا ہے شور, آواز بلند ہونا. تو جب ٹی وی اور ریڈیو نہیں تھے تو ہم چاند دیکھا کرتے تھے چھتوں پہ چڑھ کے. ہے کسی کو یاد کہ کون؟ شکر ہے کسی تو منیا بھی اسی بڈھے ہوں, نہیں تو میں جتھے پوچھتا ہوں سن تے یاد کو نہیں. اس کوٹھے پہ بندے, اس چھت پہ بندے, مسجد کی چھت پہ بندے, مدرسے کے چھت پہ بندے, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان. یاد ہے, یاد ہے, سارے چڑھے ہوئے. یوں ہی چاند نظر آیا نا, ایک بندے نے کہا وہ ہے چاند. تو پھر دوسرے کہاں وہ. پھر جب سب نے دیکھ لیا, مبارک مبارک مبارک. پہلی کے چاند کو دیکھ کے چونکہ شور ہوتا ہے اس لیے اس کا نام پڑ گیا ہلال. آئی تو ان میں ادھا مولوی بنا چھوڑا. اس کا نام کیا پڑ گیا؟ اور اگر اب آپ کی توجہ ہو تو پھر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ہلال, آواز بلند کرنا, اس سے تو نکلیا اوہلا. اوہلا آیا ذہن کہ کوئی نہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. جس چیز پر آواز بلند کیا جائے لغیر اللہ, اے تقرب غیر اللہ, غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یارویں نہیں دیاں گے تو مجھاں دے تھنا جو خون آئے. ما اہل بہ
غیر احلہ. آج تو احلہ دی تفسیر سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ پہلی کے چاند کو ہلال، 14ویں کے چاند کو بدر، اور مطلق چاند کو قمر. یہ ہے عربی. تو جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ جھنڈا. جھنڈا کیا معنی بھائی جھنڈے کا؟ کوئی معنی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ علم، علامت، نشانی. جھنڈا ملک کی نشانی ہوتی ہے. جھنڈا ملک کا نشان ہوتا ہے. جو ہی جھنڈا آیا، سفید سبز، درمیان میں چاند تارا، کس کا جھنڈا ہے؟ ایک جھنڈا آیا سبز رنگ کا، اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، سعودیہ کا جھنڈا. 3 رنگوں کا جھنڈا آیا، یہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا. سبز رنگ کا ایک کپڑا ہے، اوپر شیر بنا ہوا ہے. یہ کس کا ہے؟ نون. تو اسے جھنڈے ہوتے سیکل، ایک کاف لی. کچھ سفید کچھ سیاہ پٹیاں. یہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا. تحریک انصاف والے کدی ناراض نہ ہو جائیں. آدھا سبز ہے، آدھا سرخ ہے. تو یہ کس کا جھنڈا ہے؟ فوراً سمجھ جائیں گے یہ عمران خان کا جھنڈا ہے، تحریک انصاف کا، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، یہ اشاعت التوحید. جھنڈا علم، علم علامت، نشانی. جھنڈا ملک کا، جماعت کا نشان ہوتا ہے. تو علم سے بنا عالم، جہان. اس جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی معبودیت کا نشان ہے. اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ عالم. ایک ایک چیز کو دیکھو اور رب کو پہچانو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. کیوں؟ تیری عبادت کریں حضرت عیسیٰ کی نہ کریں، تیری پوجا پاٹ کریں مائی مریم کی نہ کریں، تیرے سجدے کریں حضرت ابراہیم کے نہ کریں، تجھے غائبانہ پکاریں فرشتوں کو نہ پکاریں. صرف تیری ہی عبادت کیوں؟ فرمایا الذی خلقکم. اس کو بطور دلیل پیش کیا، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا. اور پیدا بھی کیسے کیا ہے؟ کبھی اپنی تخلیق پہ غور کیے؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے فی ظلمات ثلاث. ثلاث کا معنی کیا ہے؟ ظلمات. 3 اندھیروں میں. ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، ریب کا اندھیرا 2، اس جھلی کا اندھیرا 3 جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. یہاں انسان سے کون مراد ہے؟ مشرک. کون سا مشرک؟ جو غیر اللہ کے دروازے پہ جا رہا ہے، منتیں ماننے، بیٹے لینے، صحت لینے، رہائیاں لینے. ان کو پکارتا ہے، ان کی نظر و نیاز دیتا ہے، ماتھے ٹیکتا ہے، عرضیاں لٹکاتا ہے.
اسے اللہ پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں، یا ایھا الانسان، میں تجھے جبرن منع نہیں کرتا، کر سکتا ہوں، تو جا کے دیکھ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں، نہیں، تو کہیں اور جا کے دیکھ میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں، نہیں، کوئی جبر نہیں، جا۔ ایک گل دا نروار کڈ کے جا، نروار سمجھ، ہاں نکھیڑا، نکھیڑا ساڈے پاس آتے نروار، نروار کرنا بھائی، ایک بات کا جواب دے، جا۔ ما غرک بربک الکریم، رب کا لفظ کتنا خوبصورت تھا، اوپر رب نے کریم بھی کہی، ما غرک بربک الکریم، ایک بات کا جواب دے کے جا۔ اپنی گزری ہوئی زندگی میں وہ 40 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، اپنی گزری ہوئی زندگی میں ایک لمحہ دکھا تو میں سدیا ہووے تے میں جواب نہ دیتا ہووے، ایک لمحہ دکھا، پھر تے تو سونا لگدا کہ مولا تو تے منی نہیں تے میں ٹریا ہی سلطان باؤ، پھر تے تو سونا لگدا کہ مولا تو منیا نہیں تے میں ٹریا ہی فلانے دربار، ایک لمحہ دکھا تو نے بلایا ہو میں نے جواب نہ دیا ہو، بھول گئے الذی خلقک فسواک فعدلک، تو منگیا بھی نہیں، تو منگڑ جوگا بھی نہیں، میں نے ماں کے پیٹ میں تیرے اعضاء بنائے اور کتنے مناسب بنائے، آنکھیں میں نے بن مانگے دے دی، کان بن مانگے دے دیے، زبان بن مانگے، دماغ بن مانگے، دل بن مانگے، شکل بن مانگے، آنکھیں بن مانگے، میں نے دی۔ ہن جلے ہتھاں چ قوت آئی ہے تے دکاندار بنے ہاں تے شادی ہو گئی ہے تے بال بچے ہو گئے نہیں، اب کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظریں کر، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، تین حضرت صاحب کی دینا، او رانے ثناءاللہ کول استعفی نہیں لے سکتے، ادھی دنیا دے مشکل کشا تے رانے ثناءاللہ دی منتا دی استعفی ہو سکے اللہ آکے پھوک مار کے سوا کر چھڑ، واہ رانے ثناءاللہ نو سوا کرو نا۔ فیصل آباد استعفی لین گئے، الٹا دے کے آ گئے، خدا دی قسم آیتاں سا پہلے بھی پڑھیاں، اس کا مفہوم بھی ہم نے سمجھا، لیکن جو آیتوں کا مفہوم واضح ہو کے اب سامنے آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، مکھی تمہارے معبودوں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اس کول بھی استعفی نہیں لے سکتے، ضعف الطالب، طالب کا کیا میں نے، اور منگڑ والا، اللہ کہتے ہیں ضعف الطالب، استعفی منگڑ والا بھی ضعف، والمطلوب ترانا ثناءاللہ تے اگے کمزور، متصرف اور قادر اور مختار، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر، الخیر کا کیا میں نے، بھلائی، بھلائی سے یہاں کیا مراد ہے، سیاہ،
مال، دولت، رہائیاں، اولاد، حکومت، تخت، بے یاد کل خیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ دی قسم گرمیاں دے اندر مچھردانیاں لے کے سوندے نے، مچھر انہاں نوں سون نہیں دیندے. دنیا دے مشکل کشا بنے پھر ان کے پاس کیا ہے؟ انہاں دے اختیار وچ کچھ ہوندا تے میں زندہ نہیں. کوئی لا یملکون مثقال ذرۃ ما یملکون من قطمیر. کیا بات ہے قرآن کی. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. خدا دی قسم جی میں عاجز ہاں، میں مجبور ہاں، انہی یار اے بھی عاجز نے. بیمار ہوندے تے کتھے جاندے ہیں؟ ہسپتال. ہم بھی بیمار ہوتے تو کہاں جاتے ہیں؟ بھوک لگتی ہے تو کیا کھانے ہیں؟ اسامی. یہ بھی عاجز ہیں، مجبور ہیں. بے پرواہ اور غنی ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ. وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے. پتہ نہیں میں بیان کیا کر رہا تھا، اسا کڑے پاس ٹر پے. ہاں جی وہ تو میں بیان کر چکا ہوں یار. ہاں میری عبادت اس لیے کرو الذی خلقکم، میں نے تمہیں. پھر اللہ جب دلیلیں دینے لگتے ہیں اللہ بس ہی نہیں کرتا. اللہ دی قسم ایک کو دلیل کافی نہیں، آ کے راہ اشارہ کافی نہیں. طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر کچھ اثر کریں، ایک دلیل ہی کافی. اللہ نے فرمایا نہیں ابھی کہاں، مولا اور کیڑی دلیل دینی ہے؟ فرمایا والذین من قبلکم، تمہیں بھی میں نے بنایا اور جو تم سے پہلے گزرے انہیں بھی میں نے بنایا. یہ بات میری آپ نے توجہ سے سنی. میں نے جو مولانا حسین علی والا معنی کرنا ہے نا، یہ تو دا سرور نہ آوے تے پیسے واپس. اور سرور بھی ایک ہفتہ رہے گا آپ کو جو مولانا حسین علی نے معنی کرنا. پہلے عام مفسرین کا معنی سناتا ہوں. والذین من قبلکم، یہ قبلکم کون ہے؟ تیرا باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی، نانا. تجھے بھی میں نے بنایا، اوپر والی نسل کو بھی میں نے بنایا. مولانا حسین علی نے کیا مانا؟ سناؤں؟ سب بولو تب سناؤں گا. سناؤں؟ عبادت میری کرو حضرت عیسیٰ کی نہیں، عبادت میری کرو حضرت ابراہیم کی نہیں، عبادت میری کرو فرشتوں کی نہیں، عبادت میری کرو مریم کی نہیں. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے بنایا اور میرے سوا جن کو تم پوجتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے بنایا ہے. والذین من قبلکم، الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا. کہاں یاد آئے شیخ القرآن. اللہ تیری قبر کو نور سے بھرے. جب وہ پڑھاتے تھے اور ہم پڑھتے تھے خدا کی قسم بڑا مزہ آیا کرتا تھا. الذی جعل لکم الارض فراشا. ذرا نیچے دیکھو، میری وحدانیت کو پہچاننا ہے. ذرا نیچے دیکھو. والسماء بنا، اب ذرا اوپر دیکھو. زمین کو دیکھو پھر آسمان کو دیکھو. وانزل من السماء ماء، پھر فضا کو دیکھو. پھل پیدا کرنے والا میں، ثمرات اگانے والا میں. اللہ نے اپنی عبادت پر
اپنی معبودیت پر کائنات کی ایک ایک چیز کو بطور دلیل پیش کی. تو یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی؟ اپنی توحید پر بطور دلیل، اپنی وحدانیت پر بطور دلیل. تصوف جو ہے، تصوف ایک اصطلاح ہے. تصوف آپ میں سے کچھ لوگ اس اصطلاح سے واقف ہوں گے. یہ خانقاہی نظام ہے، ہاں صوفیوں کا نظام ہی. تصوف ہی سے صوفی نکلا ہے. تصوف، صوفی، پہلے دور میں خانقاہی نظام ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نیک بندے، اللہ والے ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے تھے. لوگ جاتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے. وہ دلوں کا تزکیہ کرتے، اللہ اللہ سکھایا کرتے. تھانہ بھون میں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ. دیوبند میں ایک بیٹھا ہے مولانا حسین احمد مدنی. لاہور میں ایک بیٹھا ہے مولانا احمد علی لاہوری. اور وہاں بھچرا میں ایک بیٹھا ہے مولانا حسین علی. قرآن بھی پڑھا رہا ہے، تزکیہ بھی کر رہا ہے، اللہ اللہ سکھا. نیک لوگ ہوتے تھے، دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. پیسہ، دولت، کاریں، مربے، پٹرول پمپ، نویں نویاں گڈیاں، لینڈ کروزر، کچھ نہیں، کچھ نہیں. مولانا حسین علی کی کتنے مربے زمین تھی، خود ہل چلاتے، خود پانی دیتے، خود کاٹتے، خود گاہتے، خود بوریوں میں بھرتے اور گھر پہ لاتے تو گھر والوں کو کہتے طالب علموں کو کھلا دو. مزہ آیا نا ولایت دا. ورنہ خدا دی قسم مولوی دے گھروں کڈنی سے. توبہ توبہ. انہاں بڑیاں اصطلاحاں بنائی جد انہاں دا مندا ہوندا نا تو پوچھ ہاں جی آج کل کیا ہو رہا ہے؟ حرام کھا رہے ہیں. مولوی کبھی اپنے گھر سے کھلاتا ہے. ان کا چھوٹا بیٹا تھا عبد الرزاق، انہیں میں نے بھی دیکھا. حضرت شیخ القرآن سناتے تھے، وہ بھاگتا بھاگتا آتا، چھوٹا تھا، لوڈا سی. بابا جی ساری ساری کنک طالب کھا گئے، ساری ساری کنک طالب کھا گئے. تو حضرت صاحب اس کے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے اللہ راضی تھی بھی سن اللہ دیندا بھی تا انہاں دی وجہ تو پہ ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ہر روز صبح درس دینے کے بعد لاہور کی سبزی منڈی میں جاتے، مزدوری کر کے جو کماتے وہ بچوں کو کھلاتے. یہ تھے اللہ والے. مرید کی جیب پہ نظر نہیں، یہاں نظر. ہوں تو اللہ دی قسم مرید کچھ کھرکے نہ تے وہ سمجھتے ہیں پیسے کٹدا پہ. ہمارے پاس آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ اب تو یہ تماشا بن گیا ہے نا. اب یہ سارا ہو گیا تماشا. اللہ والے چلے گئے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. زاغ آدن کانو کانو، عقاب شاہین نو. علامہ اقبال کہتا شاہینہ دی جگہ سی بہ گئے کون؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے. اللہ والے چلے گئے، کوئی لالچ نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پاکستان بننے سے پہلے ایک مرید نے 1,00,000 روپے دی. اس وقت حضرت صاحب کو نذرانہ ملتا تھا 2 پیسے. کوئی مرید آیا آنا دے دیا، 2 آنے. ہوں آنا بھی تم آخو گے بھائی کہڑی بولی بولن لگ گئے. وہ آنا سانی پتا، روپیے دے 16 آنے، آنے دے 4 پیسے.
ہم سکول میں جایا کرتے تھے تو ہمیں ایک آنا ملتا تھا، ہم پیسے کی چیز لے کر 3 پیسے واپس لیا کرتے تھے. کوئی نہیں بولے گا، وہ سمجھن گے بھی تو ہی ساڑا تو بڑا ہے بھائی. جنہیں بابے نو پتا نا بھی اسے بھی آنے لیندے رہے ہیں، وہ بھی نہیں بولتے. اس زمانے میں 1 لاکھ، بس کوئی بات مزاج کے خلاف ہوئی نا تو تھانوی نے کہا 1 لاکھ روپے اٹھاؤ اور میری خانقاہ سے باہر نکلو. جڑا بندہ 1 لاکھ روپے دے رہا اس کو کتنی دولت ہونی اس زمانے تو سرمایہ دار لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ جڑے بھی نیک ہون نا، سریا جڑا نا یہ دولت والی مار یہ بڑی. اس نے کہا حضرت آپ کو پورے ہندوستان میں 1 لاکھ روپیہ دینے والا مرید کوئی نہیں ملے گا، آپ مجھے اٹھا رہے ہیں. تھانوی بھی جلال میں تھے. فرمایا 1 لاکھ روپیہ اٹھاؤ اور نکلو میری خانقاہ سے. ہندوستان کا چپا چپا چھان مارو، تجھے بھی 1 لاکھ روپیہ واپس کرنے والا پیر نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. نکلو میری خانقاہ سے. یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کے اندر بدلا کرتے تھے، یہ لوگوں کو ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے. میں نے اس زمانے میں تصوف کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں کہ میں جائزہ لوں کہ تصوف کیا ہے. ان کتابوں میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا، مجھے پسند آ گیا. بارہا سناتا ہوں، جب بھی سناتا ہوں مجھے نیا لطف آتا ہے. میرے دل کی جو توحید ہے اس کے باغ کو پانی ملتا ہے، پانی. تو میں بھی سنانے لگا. صوفی کہتے ہیں زمین سے نکلنے والا پہلا سٹا، جسے اردو میں کہتے ہیں کوپل، انگوری پتا. بھیرے کے لوگوں اے سریدہ ہوندا نا، اے پتا جڑا ہوندا سریدہ ہوندا نہیں. اتنا نرم پھونک مارو تو دوسری طرف جا لگے. پھر تو نے کبھی نہیں سوچا کہ اس نے سخت زمین کا سینہ چیر کے یہ کیسے باہر نکلا ہے، کیسے باہر نکلا ہے. صوفی کہتے ہیں تو نے کبھی دیکھا کہ یہ تنکا مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، یا یہ مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو، یا یہ شمال کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، یا یہ جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں، جب بھی نکلا وہ تنکا پتا سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے نکلا. صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ. اسے شہادت کی انگلی سمجھ جو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. ہر گیاہ کے ضمیر روید، ہر گیاہ کے ضمیر روید، وحدہ لا شریک لہو گوید. ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ دہائیاں دے کے باہر نکلتا ہے کہ مولا تیرا کوئی شریک نہیں. اپنی پیدائش کو دیکھ، فی ظلمات 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جمایا. ایک جملہ کہا کرتا ہوں خطیبانہ رنگ میں، آپ کو پسند آ جائے سبحان اللہ کہہ دینا، میرے لیے دعا کر دینا بے اچھا جملہ کہہ گیا ہے. فرمایا مجھے دیکھ، میری قدرت کو دیکھ، میرے تصرف کو دیکھ. 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیتا ہوں.
مجھے دیکھ، میرے تصرف کو دیکھ، میری قدرت کو دیکھ. اسی کا گلہ کرتے ہیں اللہ سورۃ حج میں، ما قدر اللہ حق قدرے، ما قدر اللہ حق کا قدر. جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، لوگوں نے میری وہ قدر نہیں کی میری قدر وہ لوگوں نے. میں نے انہاں نال ملا دیتا جو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی. انہاں نو میرے نال ملا دیتا کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو واپس ان کو میرے ساتھ ملا دیا جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں. چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ بولو نہیں رکھ سکتے، کروٹ نہیں بدل سکتے. مجھے ان سے ملایا، ایک طرف تیرے معبود ہیں جو کروٹ نہ بدل سکیں، ایک طرف تیرے معبود ہیں چہرے سے مکھی نہ اڑا سکیں، ایک طرف تیرے معبود ہیں جو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکیں، ایک طرف میں ہوں جو 120 سال کے بوڑھے زکریا کی سنتا ہوں، اور اس کی 5 بیوی 99 سال کی، اس کو خوشخبری دیتا ہوں بیٹے کی، اور وہ تعجب میں کہتا ہے انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں کذالک، اسی طرح جس طرح تجھے بنایا. پھر مولانا حسین علی یاد آئے. قرآن میں جنہیں مولانا حسین علی سمجھیا نہ سمجھیا بھی کسی نے. مولانا حسین علی کہتے ہیں کذالک کا کاف لے بیان الکمال، کاف لے بیان الکمال. یہ تو سمجھ آئی کاف لے بیان الکمال دی؟ یہ تو سر دے اتو لگ گیا. یہ کاف لے بیان الکمال کس نے کھادا جاندہ؟ میں نہ کروں گا، آپ لطف آ جائے گا. کاف لے بیان الکمال کا مطلب یہ ہے، حضرت زکریا کہتے ہیں میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں چ رس مک گئی، قوت شامانی ختم ہو گئی، عمر 120 سال ہو گئی، بیوی 99 سال دی ہو گئی، اتو بیوی بانجے، پتر کنجے. اللہ کہتے ہیں تیری عمر 120 سال ہوے، ہڈیاں چ رس مک گئی ہوے، سر دے وال چٹے ہومن، بیوی بانج ہوے، پھر پتر دیویے. ایو تا ساڈا کمال ہے. کالا کذالک میں نہ کریں گے یوں ہی. اب ہم نے میں نہ اسی طرح نہیں کیا، اب ہم نے کیا میں نہ کیا؟ یوں ہی. تو یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی اپنے دعوی توحید کے لیے بنائی. اللہ لا الہ الا ہو. ہو تو ذرا کرو یار، ایک قرآن علی ہوئے کرو، اے او ہو نہیں. جڑا شیر بنائے جڑا ہی بنائے اخیر تے لائے ہو لگ گیا سلطان باؤ دے ذمے. باویں آنکھے کوئی تو کس کے ذمے لگا دی؟ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے. تے جس دی اخیر تے بلے شاہ لا دیتا وہ لگ گیا بلے شاہ دے ذمے. میں بھی ایک شیر بلے شاہ دے ذمے لا نہ دوں. تو چپ کرو تو شاید آکھنی لگ جاؤں. علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے،
جڑے ہومن اصل کمینے، علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہومن اصل کمینے تے پتل کدی سونا نہیں بندا، بھاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کولوں سخاوت نہیں ہوندی، بھاویں ہوویس لکھ خزینے تے باج توحید نجات نہیں بھلیا، بھاویں مریے وچ مدینے۔ مدینے دے اندر بھی بندہ مرے، یہ توحید تے عقیدہ نہیں تا نجات ممکن ذرا ہو کرو یا اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ جو ہے نا اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، پھر اس پر دلائل ہیں، پھر یہ ساری کائنات اللہ نے اسی مسئلہ توحید کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔